بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا نہایت مقدس مہینہ شروع ہے، تو آپ نے مختلف جگہ پہ مختلف حدیث کا، مختلف قرآن پاک میں یہ ہر چیز کا مطالعہ آپ کو نیٹ سے بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام، دعاؤں کا سلسلہ، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو حقیقی معلومات کا پروگرام ہے، اس میں میں تھوڑی سی منفرد قسم کی باتیں کرتا ہوں۔ جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے کی بتائی، دوسرے عشرے کی بتائی، تیسرا عشرہ، اعتکاف، روزے کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت، یہ ساری کی ساری جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، بالکل ہم اسی کے اوپر چل کر ہی فلاح پا سکتے ہیں۔ لیکن میں جو گفتگو کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ معاشرتی حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ میں نے رمضان کے اوپر کافی سارے موضوعات کے اوپر بات کی ہے، لیکن آج میں نے سوچا کہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو میں رمضان کے حوالے سے ہر دوا بھی موجود ہے نیٹ کے اوپر۔ آپ ہیں طارق جمیل صاحب کے بیانات سنیں، ثاقب رضا مصطفی صاحب کے بیان سنیں، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ افگولرہ شریف صاحب کے بیانات سنیں، آپ کو بہت بڑی رہنمائی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں یہی کہا تھا، لیکن میرا حقیقی معلومات میں ایک مرتبہ پھر کہنے لگا کہ جہاں میں ایک منفرد قسم کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم ساری چیزیں ہمیں یاد ہے، نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ بھی شروع ہے، سارا کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ میری جو حقیقی معلومات چینل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، یہ اجتماعی طور پہ ہوتی ہے، جو میں معاشرے میں دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں، میں اس کے اوپر بات چیت کرتا ہوں، یعنی اجتماعی گفتگو کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، کسی چینل کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لانی ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، رمضان کو سمجھتے ہیں، سحری بھی کرتے ہیں، افطاری کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن جب تک ہم حقیقی معنوں میں اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کریں گے، کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں، یعنی رمضان آیا ہے، بہت سارا اہتمام ہے، افطاری بھی کی جا رہی ہے، بہت سارا لطف اندوز والا ماحول ہے، بہت لوگ ایک دوسرے کی شانہ بجانہ مدد بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑا ایک ذوق شوق کا مہینہ ہوتا ہے، پرہیزگاری کے مسجدوں میں رش ہوتا ہے، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سارا ماحول تبدیل ہو چکا ہے۔ لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے، پھر وہی ہمارے اندر جھوٹ، وہی عادتیں، وہی غیبت، وہی منافق پن میں نے اکثر لوگوں میں دیکھا، یعنی جو چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، میں اجتماعی سی بات کر رہا ہوں، جو دیکھنے میں آتی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پھر کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے، جو شریعت نے راستہ بتایا، جو شریعت راستے کا انعام ہے، وہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر اس طرح حقیقت معنوں کے اندر ایک چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہمیں ایک کس قسم کی زندگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم نے ایک مادیت کے اندر ایسا قدم جما لیے ہیں کہ ہم مادیت کے اندر اس طرح ڈوب چکے ہیں، مادیت کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کو،
ہم اسے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ آپ دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھتا ہوں، یہ نہیں کہ میں زیادہ دیکھتا ہوں آپ کم دیکھتے ہیں۔ ہر بندہ اس شخص کی رسپیکٹ کر رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور پیسے کو ہی اہمیت دی جا رہی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر وہ بندہ بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کی حکامات کی پابندی کر رہا ہے، تو آپ کے نزدیک کیا اس کی رسپیکٹ نہیں ہے؟ اس کی رسپیکٹ اگر اللہ کے ہاں موجود ہے تو آپ اس کو عام آدمی تصور کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں رسپیکٹ کا مستحق وہی ہوگا کہ جس کی رسپیکٹ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ لیکن آپ کی اور میرے ذہن میں فرق ہے۔ ہم جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں، ہم مختلف چیزوں کا سہارا لے کر تسلی دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جو میرے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے دماغ سے محبت کا عنصر شامل کرنا ہے، بغض کا عنصر نکالنا ہے۔ چغلی، غیبت، بہتان، فراڈ، ان چیزوں سے بچنا چاہیے انسان کو۔ ہر بندہ آپ معاشرے میں اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، اس کے اوپر انگلی۔ کبھی آپ نے بھی اس معاشرے کے حصہ دار ہے، میں بھی اس معاشرے کا حصہ، کبھی کسی نے کہا کہ میری غلطی ہے؟ کبھی ایک بندے نے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ میری غلطی ہے جی میں آپ سے ساری کرتا ہوں؟ کبھی کسی نے کہا؟ آپ نے سنا ہو؟ ہمیشہ دوسرے پہ تنقید۔ ہر بندہ دوسرے پہ تنقید کر رہا ہے تو پھر قصوروار کون ہوا؟ یہ نہیں۔ کبھی ہم نے اپنی غلطی کو تسلیم کی ہے؟ کبھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہو؟ کوئی شاید گائے بگائے کوئی ایک آدھ بندہ جان چھڑانے کے لیے ایسا کہہ گیا ہو، تو میں نہیں کہتا۔ ہر بندہ دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہمیں معاشرے میں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا تھا، اور ہمیں ایک قرآن پاک جو ایک مقدس کتاب ہے، جس میں ہمارے لیے زندگی کے اصول موجود ہے کہ ہم زندگی میں کس طرح زندگی بسر کریں۔ لیکن ہم وہ زندگی کے جو اصول ہے، دعائیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، وہ سارے ارکان پورے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم پھر وہی چغلیاں، پھر وہی غیبت اور جھوٹ تو اس حد تک عام ہو چکا ہے کہ جس کو ہم خود سمجھتے ہی نہیں۔ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ مسلمان میں کون سی برائی نہیں ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان میں ایک برائی نہیں ہو سکتی، وہ ہے جھوٹ۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں پہ تو مذاق میں ٹیلی فون کے اوپر، موبائل کے اوپر جھوٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ تو عام چیز بن گئی۔ فراڈ تو عام چیز بن گئی، ادھر کی ادھر لگانا یہ تو عام چیز بن گئی۔ جب تک ہم کسی رہنما سے، کسی موسم سے اور کسی علمی آدمی سے اس چیز کے بارے میں تبادلہ خیالات نہیں کریں گے، ہم ان چیز کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج نیٹ کا دور ہے، ہم نیٹ کے اوپر کسی، کیونکہ رہنما بھی آج کل کے اور ان کے جو ملنے والے ہیں وہ بھی آج کل کے وہ نہیں رہے، نہ رہنما وہ رہے ہیں، نہ ملنے والے وہ رہے ہیں۔ نہ ملنے والے رہنما کو سمجھ سکے، نہ رہنما میرے خیال میں آج کل کے ملنے والوں کو سمجھ سکے۔ یہ جمع تفریق والی بات ہے۔
اس سے بہتر کہ اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم واصف علی واصف صاحب کو یا کسی ایک ایسی شخصیت کو جو اس دنیا سے سفر کر گئی ہو، میں 2-4 شخصیات کے نام لے لیتا ہوں، آپ کسی ایک شخصیت کا دامن پکڑ لیں تو آپ کی زندگی میں کافی ساری تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ حضرت واصف علی واصف صاحب کے ساتھ جڑ جائیں جو میں سمجھتا ہوں، یا آپ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ جڑ جائیں، یا آپ مانو قدسیہ کے ساتھ جڑ جائیں، یا آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، یا آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کا مطالعہ کریں کتب کا، یا آپ پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ گوررہ ان کے بیانات سنیں تو آپ کی زندگی کے اندر لیکن ایک دم تبدیلی پیدا نہیں ہوتی جب تک عمل نہیں کیا جائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ٹھیک ہے؟ عمل کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں۔ ہمارے ادھر 6 مہینے نفرتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ کلیئر کر دیں، بس بات ختم۔ ٹینشن والی بات کوئی نہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کے پیچھے پریشان ہو؟ کلیئر کر دیں، بس بات ختم۔ اگر آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے پھر تو آپ اس کو وارننگ دے، 2-3 مرتبہ اس کو کہیں، بات ختم۔ ہم جہاں پہ لمبی دشمنی، لمبے چکر، لمبی منصوبہ بندی، غیبت، بہتان، جھوٹ، فراڈ ہر وقت یہ اپنے صبح سے لے کر شام تک کرتے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیا فائدہ ہماری ان چیزوں کا جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں؟ محبت ایک بہت بڑی چیز ہے، محبت ایک بہت بڑی چیز ہے جس کی مثال میں نہیں دے سکتا۔ یہ خالی جمع تفریق کا نام نہیں ہے محبت کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ محبت ہے کیا چیز، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ محبت میری بنیاد ہے، تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں میری بنیاد ہے تو پھر آپ خود سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ اتنی بات نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ مجھے سمجھ آئے، لیکن ہمیں اتنی سمجھ آئے کہ یہ کوئی خاص چیز ہے۔ تو محبت کے اندر پھر آپ کسی کے دشمن نہیں ہو سکتے، آپ کسی کی چغلی نہیں کر سکتے، آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، آپ کسی سے ناراض نہیں ہو سکتے، آپ کسی سے قطع تلقی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی جانب غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی جتنی بھی ہو چکی ہے، جتنی رہ گئی ہے، ہماری زندگی بہتر سے بہتر گزرے۔ تو میں رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں آپ سے بھی اور خود سے بھی یہی معمول ہے، میرا تو جو معمول ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور درود پاک کی جو فضیلت ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی بالمشافہ ملاقات کرے تو میں شاید تھوڑی سی تشریح اور کر دوں۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے ملائکہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجو۔ اس سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی جس کو آپ خود سمجھیں، اور کسی چیز کے اندر بھی انٹر ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو درود پاک پڑھنا پڑے گا، مجھے درود پاک پڑھنا پڑے گا۔ اور ایک ساتھ اور بات کر دوں، جب تک ہم غور و فکر پلس ذکر میں نہیں ہوں گے تو ہم کسی چیز کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔ اگر خالی ذکر کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، پھر بھی کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ہم خالی غور و فکر کریں گے، ذکر نہیں کریں گے، پھر بھی کام نہیں ہوگا۔ خالی ذکر کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، پھر بھی کام۔ ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ذکر پلس غور و فکر۔ کائنات کی چیزوں کو دیکھیں،
ذکر پلس غور و فکر، جب ہم ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اللہ کا ذکر سے سرشار رہیں گے، اور ذکر افضل ترین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور درود پاک جس کے بارے میں میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں میرے ملائکہ نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجا کرو، اس کو پڑھیں گے، صحیح راستے کے متلاسی بنیں گے ہم۔ غیر ضروری طور پہ میں معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا لوگ سیاست کے اوپر گھنٹوں بحث وقت ضائع کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ جیسے تم ویسے تمہارے حکمراں، ہمیں ان چیزوں کے اندر گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی طرف غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ جتنی کی بات آپ کو سمجھ آئیے، جتنا آپ کا عمل ہے اتنا آپ کام کریں۔ اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو بس اس کو چھوڑ دیں۔ ایک چیز کے پیچھے لگ جانا، اس کے اوپر پچھتاوا کرنا، اس کو چھوڑ دیں، ختم۔ اگلے آنے والے وقت کا صحیح طریقہ استعمال کریں۔ ہم اسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہم نے یہ کیوں کیا، ہم نے ایسا کیوں۔ جو ہو گیا کیا وہ واپس آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا یقینا۔ تو حقیقت کی دنیا کے اندر رہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، وہ ختم، اس کو چھوڑ دیں، بھول جائیں اس کو۔ آپ نے صرف ماضی کی چیزوں سے سبق سیکھنا ہے۔ ماضی تو گزر چکا ہے، ماضی تو واپس نہیں آئے گا، وہ تو گزر گیا ہے۔ آپ کا کام ہے ماضی کی چیزوں سے سبق سیکھیں۔ اگر جھوٹ بولا ہے تو آئندہ نہ بولے، اگر کسی کی غیبت کی ہے تو آئندہ نہ کرے، کیونکہ آپ نے اس کے غیر ماضی کے تجربات سے آپ کو بہت سارے سبق ملے ہوں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہوئے۔ بس اس سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ یہی ہے، اپنی زندگی کو شفاف کریں۔ نہیں دل لگتا ایک بندے کے ساتھ، آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں، ملنے کا نہیں دل کرتا، بجائے اس کی برائی کرنے کے آپ اس کو چھوڑ دیں، بات ختم۔ وہ اپنے حال میں خوش رہے، آپ اپنے حال میں خوش رہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی بار بار برائی کرنے کی، اس کی خامیاں نکالنے کی؟ اس سے آپ نے چھوڑ دیا، بس ٹھیک ہے، وہ اپنے حال میں خوش ہے، آپ نے اپنے حال میں خوش ہے۔ یہاں پہ ایک بندہ اگر ایک بندے کو چھوڑ کے چلا گیا، اس کے ہر روز برائی، اس کی ہر روز برائی، یہ کوئی بات نہیں ہے نا۔ ٹھیک ہے، اگر اس سے بہتر ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، سائڈ پہ کر دیا، آپ کیا اس میں لینا دینا کرتے ہیں؟ یہاں پہ مختلف پروپیگنڈے، اس کی باتیں، یہ ہو گیا، اس نے فلانا کیا، ایک بندے کے ساتھ آپ کا نہیں میچ کرتا، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، تو آپ خام خواہ غلطی پہ اس خراب پریشان ہو رہے کر رہے ہیں اور گناہ بھی کر رہے ہیں۔ چھوڑ دے اس کو، اپنے حال میں خوش رہنے تو جینے دو، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ جو معاشرت کی حوالے سے گفتگو کی ہے، ہمیں رمضان کا کتنا مقدس مہینہ جا رہا ہے، اس مقدس مہینے کے اندر ہی ہم ان چیزوں کا حصہ بنیں، اور اس مقدس مہینے کے اندر ہی یہ مین چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو چینج کریں، تاکہ رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی اگر اللہ نے ہمیں دی تو ہم صحیح طریقہ اختیار کریں، ہم اپنا کام کریں، اپنی اگر جاب کرتے جاب پہ جائیں، گھر آئیں، والدین کی خدمت کریں اور صحیح طریقہ اختیار کریں، نہ کہ ہم فضول کاموں کا حصہ بنیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ نہ کیا کریں۔ یہ صرف وقت کے ضیاع کے بغیر کچھ نہیں ہے، صرف وقت کا ضیاع ہے۔ اچھے لوگوں سے میل ملاپ رکھیں، اچھے لوگوں سے مشورہ کریں۔ ہم فضول چیزوں کا حصہ بنا رہتے ہیں اور ڈھیروں قسم کا وقت فضول کاموں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ فضول کاموں سے بہتر ہے کہ آپ گھر آئیں اور جو ٹائم آپ کو ملے اللہ کی یاد میں گزاریں۔ خام خواہ کے چکروں میں، سیاست کے چکر میں، دوسری چیزوں کے چکروں میں، ڈیروں وقت ڈراموں کے چکروں میں، کبھی کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کبھی کوئی ٹک ٹاک کے اوپر لگا ہوا ہے، کبھی کوئی گیم کھیل رہا ہے،
یہ ساری چیزیں ایک جگہ تک سمجھ آتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں تو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک طریقے کا ہے۔ موبائل ایک ضرورت ہے، اس کو سمجھیں، آپ کی کیا ضرورت ہے اس کو استعمال کریں۔ واٹس ایپ آپ کی ایک ضرورت ہے، اس کو استعمال کریں۔ جو چیز آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق کام کریں۔ جو آپ کا مذہب ہے اس کے مطابق آپ نیٹ کو یوز کریں۔ یہی ہے اصل چیز۔ ہم سارا دن اس میں سپر لوڈ، سنا لوڈ، ادھر ہم نے گفتگو کرنی شروع کی، ادھر گفتگو کرنی شروع کی، ادھر کو فوٹو بھیج دی، ادھر کی فوٹو بھیج دی۔ ایک ایسی چیز ہے جب میری گفتگو آپ تک صحیح پہنچ نہیں رہی تو ہم واٹس ایپ کے اوپر تصویریں بھیج رہے ہیں، آپ کہاں مری جا رہے ہیں تو اسٹیٹس لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، ان سے نہ برتے۔ یہ آپ کا وقت کھا رہی ہیں۔ آپ کو ایک دن احساس ضرور ہوگا۔ بے شک ایک بندہ دنیا کی چکروں میں بھی پڑا ہے، لیکن اس کو ایک دن احساس ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے بہترین لمحات اگر کسی صحیح جگہ پہ صرف کیے تھے تو میری زندگی صحیح گزرتی۔ لہٰذا ہمیں آج سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کا حصہ نہ بنیں، بلکہ ایک صحیح راستے کے متلاسی بنیں اور کم از کم اپنے آپ کو سمجھیں۔ یہ ساری کی ساری فضول چیزیں، یہ ایک عقل مندی والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے یہ چیزیں۔ برائی کیا کرنی ہے؟ برائی کر کے اس سے کیا حاصل وصول ہے؟ چھوڑیں اس کو۔ بہتان لگانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کسی کے اوپر بہتان لگانے، کسی کی برائی کر کے کیا ملے گا؟ جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا؟ فراڈ کرنے سے کیا ملے گا؟ اس کا کوئی فائدہ ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گئے؟ نہیں ملنا چاہتے نہ ملے، یہ بہتر ہے ان سے۔ یہ ان چیزوں سے بہتر ہے کہ آپ اس کے پیچھے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو میری گفتگو کا صرف خلاصہ یہ تھا کہ اتنا اہم مہینہ جا رہا ہے اور اتنے اہم مہینے میں میں ایک ایسی ریکارڈنگ کروں جو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں۔ یہ سمجھے کہ میں یہ ریکارڈنگ جو کر رہا ہوں، جو پیش کر رہا ہوں حقیقی معلومات کے اوپر جو بیان، یہ میں خود سمجھا ہوں۔ میرا ضرور چینل چل رہا ہے، لیکن یہ بات میں خود سمجھا ہوں کہ یار کہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر چینج پیدا کریں، تو یہ میں سمجھے کہ میں سمجھاؤں، تو یہی پیغام میں حقیقی معلومات کے اوپر پیش کر رہا ہوں۔ تو حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اور اس مبارک مہینے میں میں آپ کے لیے دعا گاؤں، آپ میرے لیے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی چیزوں کا ہم حصہ نہ بنے جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہے، ہمارے گناہوں میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہے، اور اللہ ہمیں صحیح صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم عملی طور پر ان چیزوں کو چھوڑیں اور صحیح چیزوں کے اوپر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ میری دعا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم خود کو بھی اپنے آپ کو سمجھے اور اللہ کے حضور ہم فریاد کریں کہ یا پروردگار ہماری ان چیزوں میں ہماری مدد فرما۔ میں اسی رمضان کے مہینے میں اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔